بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تادیب اختر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو پے سے شروع ہونے والے 9th پارٹ کے کچھ اچھے اشعار سناؤں گی اور ان کی تشریح کروں گی۔ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دعا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ہر درد کی دعا پیدا ہے، ہر مرض کی دعا ہے، اور یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرض کو اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اس کی دعا پہلے نہ اتاری ہو، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو ہر مرض کی دعا جو ہے وہ پہلے نازل ہوتی ہے تو مرض نازل ہوتا ہے، اس کی علاج، اس کی شفا پہلے موجود ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جو بات سنی ہے، کہتے ہیں کہ ہر درد کی دعا پیدا ہوئی ہے، تو اگر ایسا ہے تو میرا یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو، کہ میرا جو غم الفت ہے، میری جو پیار و محبت کی غم ہے، اس کا علاج کہاں ہے۔ تو یہ شاعر اپنے غم کے علاج کے لیے وہ بات کر رہا ہے کہ اگر ہر چیز کا علاج موجود ہے، دنیا میں ہمیشہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرض کو علاج کے بغیر پیدا نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ غم الفت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ انسانوں سے پیار کریں گے تو انسانوں سے پیار و محبت کا آپ کو رسپانس اچھا نہیں ملے گا۔ کیوں اچھا نہیں ملتا؟ کیونکہ محبت اللہ کے لیے جب کی جاتی ہے، آپ اللہ کے لیے کسی خاص مقصد سے محبت کریں، اللہ کے لیے آپ انسان مل کے کسی خاص مقصد کے لیے کام کریں گے تو وہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یوں انسان کے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں گے، انسان کے ایکسپیکٹیشنز دن بہ دن بڑھتی جاتی ہیں۔ دیکھیں، آج آپ کسی کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہے ہیں، کل نہیں اتر سکیں گے، کیونکہ ہر آنے والا دن اگلا آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کرتے جاؤ تو وہ کہتے ہیں ڈو مور۔ تو یہی انسان کی بات ہوتی ہے کہ آپ انسان کے لیے کچھ کرتے جاؤ گے، وہ کہتا جائے گا میرے لیے بس اور کرتا جائیے انسان۔ آپ کسی کو سر پہ اٹھا کے چلتے رہو گے تو اب اس کو کندھے پہ بھی اٹھاؤ گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کہ تو یہ انسانوں کی سرشت ہوتی ہے کہ اب وہ آپ سے اور زیادہ کی توقع رکھتے رہتے ہیں دن بہ دن۔ آپ ایک دن کے تو یہ ہے کہ انسانوں سے تو ہمیشہ ایک اعتدال سے ملنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہر انسان کے ساتھ تعلق میں۔ جب بھی آپ انسانوں کے ساتھ تعلق میں زیادہ برتیں گے تو یہ آپ کو نتیجہ ملے گا۔ تو یہاں شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دعا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ انسانوں سے محبت کر کے انسان سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے آپ انسانوں سے محبت کریں، انسانوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے ذاتی سمجھ کے کہیں گے کہ آپ کی ذاتی آپ اجارہ داری کی اس میں کریں گے تو وہ آپ کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دے گا۔ سیکنڈ ہے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب نالا گزر رہا ہوتا ہے، عام طور پہ تو نالا آرام سے گزر رہا ہے، پرسکون ہے، سکون سے گزرتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی اگر دیکھیں کسی دریا میں اگر چٹان بڑی گر جائے، اس کا راستہ پانی کا رکنا شروع ہو جائے جو وہ بہہ رہا تھا، یا کسی بھی نالے میں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نالا اوپر چڑھے گا، پانی اوپر چڑھے گا اور اوپر سے ہو کے گزرے گا، اس نے رکنا نہیں ہے۔ وہ اپنی صرف یہ ہے کہ جب اس نے راہ نہیں پائی تو اوپر ہو گیا، بلند ہو گیا۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ انسان مشکلات کی چکی میں پستے ہیں تو وہ ایک نیا انسان بن کے سامنے آتے ہیں۔ کہ انسان جو لوگ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، جو لوگ اچھے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو نالے کو جب راہ نہیں مل رہا تو ہوتا کیا ہے کہ نالا بلند ہو کے گزرے گا تو اوپر سے، لیکن اوپر سے ہو کے گزر جائے گا۔ تو کہ اس نے اپنی راہ نہیں پائی تو وہ چڑھ گیا، اوپر بلند ہو کے گزر گیا، لیکن اس نے گزرنا ہے، اپنی راہ بنانی ہے۔
तो वो शायर कहता है, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और जब मैं खामोश हो जाता हूँ तो मुझ में ज़्यादा ताकत आ जाती है। मेरी जो तबा होती है वो उसमें एक रवानी आ जाती है, जो मुझे खुद नहीं पता चलता कि वो कैसे होती है, क्योंकि वो जो खामोशी होती है वो आगे जाके मेरी ज़्यादा से ज़्यादा काम का सबब बन जाती है। इसी तरह जब मेरी खामोशी है, तो मेरी रवानी-ए-तबा, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू, माहिराना गुफ्तगू करने का फ़न आ जाता है मुझ में। फूल बरसाओ बवक़्ते गुफ्तगू, इन लबों पर गालियाँ जचती नहीं। फूल बरसाओ बवक़्ते गुफ्तगू, इन लबों पर गालियाँ जचती नहीं। कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप देखें, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी शक्ल-ओ-सूरत को अल्लाह ने मामूली पैदा किया हो, उसमें हर लिहाज से हुस्न रखा होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप गुफ्तगू करो, आपको अल्लाह मियाँ ने इस अंदाज़ से पैदा किया है कि आप जब भी गुफ्तगू करो, नरम और धीमे लहजे में, अच्छे लहजे में करो। फूल बरसाने से मुराद ये है कि दूसरों के लिए वो गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, उसको आराम और सुकून की होनी चाहिए। ना कि आप इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हों कि अगले को लगे जैसे आप उस पे ताने बरसा रहे हों, नश्तर चला रहे हों, उसके दिल पे जाके ज़ख्म हो रहे हों। तो इन लबों पे ऐसी गुफ्तगू, कोई भी इंसान हो उसके लब पे ये सूट नहीं करती। कोई भी इंसान आप देख लें, जो लोग अपने शाइस्ता अच्छे तरीके से किसी दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, उनको हर कोई पसंद भी करेगा और उनसे फ्रेंडशिप भी रखेगा, उनकी बातें देर तक याद रहेंगी। देखिए, एक इंसान, हमें क्या पता कोई इंसान अंदर से किस कदर परेशान हो, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी ऐसी गुफ्तगू करें जिससे उसकी तकलीफ़ मज़ीद ज़्यादा हो जाए, उसका इज़्तिराब बढ़ जाए। क्यों ना हम ऐसी गुफ्तगू करें कि जो भी इज़्तिराब उसका है वो कम कम हो जाए, उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगे, ना कि हमारी गुफ्तगू ऐसी हो कि उसको मज़ीद मायूसी में धकेल दे। तो हमारी गुफ्तगू, फूल बरसाने का मतलब ये है कि आप किसी की ज़िंदगी में खूबसूरती लाओ। आपकी गुफ्तगू दूसरों की ज़िंदगी में खूबसूरती और बदसूरती दोनों ला सकती है। वो कितना ही परेशान हो, कितना भी आपकी अच्छी गुफ्तगू जो है वो उसको एक कुछ देर के लिए आराम देगी, सुकून देगी। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों के आराम और सुकून का सबब बनने वाला हो। ना कि ऐसा इंसान हो जो ऐसी गुफ्तगू करने वाला हो कि उसके पास कोई बैठना पसंद ना करे, उसको कोई वैल्यू ना दे। क्योंकि कोई इंसान, आप एक इंसान से आप लोग इंसान कब तक आपकी ऐसी बातें सुन सकते हैं? तो आप जब अच्छे गुफ्तगू वाले होंगे, अच्छे होंगे, तो कोई भी इंसान, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि कोई इंसान अपनी परेशानी में आपके पास आना गवारा करे, ना कि दूर भाग जाए कि ये तो मज़ीद मुझे डिप्रेस कर देगा। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। बहुत-बहुत शुक्रिया।